نحمده ونصلي على رسول الكريم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات. آج مجھے مولانا روم کی ایک حکایت اس وقت معلوم نہیں وہ ذہن میں کیوں آ گئی ایک دم سے. مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک صاحب کسی سے پیار کرتے تھے، تو ایک دن جس سے وہ پیار کرتے تھے اس کے گھر پہ گئے اور دروازے کو نوک کیا. تو دروازے پہ نوک کرنے کے جواب میں دروازہ کھلا اور وہاں سے آواز آئی کہ کون صاحب ہیں؟ تو جو وزٹ کر رہے تھے انہوں نے جواب دیا کہ یہ میں ہوں. انہوں نے کہا کہ یہاں نہ تو کوئی میں رہتا ہے نہ کوئی تم رہتے ہیں. تو دروازہ بند ہو گیا، یہ واپس آ گئے. تو 1 سال تک اس ہجر کی صحبت کو برداشت کرتے رہے. پھر دوبارہ اسی دروازے پہ جا کے حاضر ہو گئے اور نوک کیا. تو دروازے کے پیچھے سے آواز آئی کہ ہوز دیٹ؟ میں نے کہا کہ اٹس دی. دروازہ کھل گیا اور وہ صاحب انٹر ہو گئے. میں اور آپ، ہم جیسے بہت سے لوگ اللہ کے دروازے پر دستک دیتے رہتے ہیں، اور ہماری ہر دستک کے جواب میں اندر سے آواز یہی آتی ہے کہ ہو از دیئر، اور ہم اس آدمی کی طرح جواب دیتے ہیں کہ اٹس می، اور وہ دروازہ نہیں کھلتا ہمارے لیے. لیکن ہم میں سے جو آدمی اس بھید کو پا جاتا ہے کہ دروازے پر دستک دینے کے بعد ہماری دستک کے جواب میں جو آواز آئے گی، جو کہ یہ پوچھے گا ہو از دیٹ، تو ہم نے میں اور تم کے قصے میں نہیں پڑھنا. یہ تو مولانا روم ہیں جنہوں نے، چونکہ علم بے پناہ تھا مولانا روم کے پاس، تو جو آدمی علم کے جتنے بڑے مقام پر فائز ہوتا ہے وہ اتنی ہی بڑی بات کرتا ہے. تو انہوں نے اپنی مثنوی میں اس حکایت کے ذریعے سے بات سمجھا دی کہ جب تک ہم رب کے ساتھ تو اور میں کے قصے میں رہتے ہیں تو دروازہ ہمارے لیے نہیں کھلتا، ہم داخل نہیں ہو پاتے وہاں. لیکن جب ہم اس قصے سے نکل جاتے ہیں تو دروازے کھل جاتے ہیں ہمارے لیے. ہمارے یہاں بر صغیر کے صوفیہ کرام جو گزرے ہیں، کیونکہ یہاں ایجوکیشن کا وہ لیول کبھی بھی نہیں رہا جو مولانا روم کا معیار تھا، تو ان کے چیزوں کو ایکسپریس کرنے کے طریقے تمثیل اور حقائق کے ذریعے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں کہی جو بعد میں ان کے اقوال کہلائے. میرے اپنے مرشد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ تو کون اور میں کون، ہم ایک ہی تو ہیں. مولانا روم کی جو حکایت ہے اس کا جو لب لباب ہے، اس کا جو مورل ہے، اس کی جو جست ہے، اس کو جناب قبلہ بڑے شاہ صاحب نے اس ایک جملے میں کہا کہ تو کون اور میں کون، ہم ایک ہی تو ہیں. تو انسان جب پیار اور محبت کے اس مقام پر چلا جاتا ہے جہاں درمیان سے دوئی اٹھ جاتی ہے تو یکجائی پیدا ہوتی ہے، اور جہاں یکجائی آ جائے وہاں دوسراہٹ کا سوال نہیں ہے. میں نے یہاں شاید پہلے 2 باتیں عرض کی تھیں. ایک تو ان بزرگ کا قصہ بیان کیا تھا جن کے پاس لوگ دعائیں کرانے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی
کو زبان سے کہہ دیا کرتے تھے کہ جاؤ یہ تمہارا کام ہو جائے گا، اور لوگوں کے کام ہو جاتے تھے۔ اسی شہر میں ایک صاحب رہتے تھے جن کا دعاؤں اور وظیفوں اور تعویذوں پہ یقین نہیں تھا۔ وہ ایک بار مشکل میں آ گئے تو ان کے دوستوں نے انہیں بارہا کہا کہ یہاں ایک بزرگ بیٹھتے ہیں، ان کے پاس اب دعا کے لیے چلے جائیے، دعا کرا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کر دے گا۔ لیکن وہ اپنے عقیدے پر قائم تھے کہ میں نہیں جاتا، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ لیکن جب حالات نے بہت مجبور کر دیا اور دوستوں نے بہت زور دیا تو وہ بدل ناخواستہ ان بزرگ کے پاس چلے گئے۔ صاحب نظر بزرگ تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو شخص میرے پاس آیا ہے دعا کے لیے در حقیقت یقین نہیں رکھتا، تو انہوں نے احتیاط فرمائی کہ بجائے یہ جملہ کہنے کے کہ جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، انہوں نے کہا کہ اچھا میاں اللہ مہربانی کرے گا، اللہ کو منظور ہوا تو وہ تمہارا کام کر دے گا۔ وہ شخص چلا گیا، جس کام کے لیے دعا کرائی تھی وہ کام نہیں ہوا، تو اس شخص نے دوستوں سے کہنا شروع کیا کہ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ فراڈ ہے، سب بکواس ہے، اس آدمی نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، تم لوگ نہ جایا کرو اس کے پاس۔ تو دوستوں نے کہا کہ وہ تمہارا خیال ہے، تمہاری سوچ ہے، ہم تو جائیں گے۔ وہ صرف اپنے دوستوں کو اس فراڈ سے بچانے کے لیے صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ پھر گئے ان کے پاس اور جا کے ان پہ گرجنے برسنے لگے کہ کہاں کہ تم ولی اللہ بنے بیٹھے ہو، تم نے کہا تھا تمہارا کام ہو جائے گا، وہ کام نہیں ہوا، بلکہ الٹا خراب ہو گیا۔ تو ان صاحب نے بڑا پولائٹلی جواب دے دیا کہ بھائی یہ تو صرف رب ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، میں رب کا ایک حقیر بندہ ہوں، اللہ کے حضور دعا کرنے والا ہوں، کچھ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ کام کر دیتا ہے، کچھ دعائیں نہیں بھی قبول کرتا، وہ مالک ہے، اس کو کون مجبور کر سکتا ہے۔ اب یہ کہہ تو دیا، لیکن دل میں بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا، اتنے عرصے سے جو میں کہہ دیتا تھا وہ ہو جاتا تھا، اس مرتبہ کیا ہوا؟ تو بیٹھے بیٹھے نظر دوڑائی کہ یہ قصہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ بات رب کو پسند نہیں آئی کہ اس نے دوسراہٹ کا مظاہرہ کر دیا یہ کہہ کے کہ اللہ کے حضور عرض کر دی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا۔ تو ڈانٹ یہ پڑی کہ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ختم ہو گیا؟ یہ جو تم دوئی کے چکر میں پڑ گئے، پہلے تم مجھ پر بھروسہ کر کے کہ میں تمہارا دوست ہوں خود کہہ دیا کرتے تھے کہ جاؤ یہ کام ہو جائے گا، اور میں نے ہمیشہ تمہارے کام کر دیے، تو یہ تم نے آج دوسراہٹ کیسے پیدا کر لی میرے ساتھ؟ تو ان صاحب نے دل میں توبہ کی، معافی مانگی رب تعالیٰ سے، اور پہلے کے سٹائل میں نے کہا جامعہ تمہارا کام ہو جائے گا، اور وہ الحمدللہ ہو گیا۔ یہ جو رب کے ساتھ یکجائی کا قصہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یاد رکھیے یکجائی اس وقت آتی ہے جب کسی کے ساتھ انسان کی محبت کے زمرے سے نکل کے عشق میں داخل ہو جائے، جب پوری طرح انسان عشق میں ڈوب جاتا ہے تو وہاں وہ جس سے عشق کر رہا ہوتا ہے اسے اپنی ذات سے علیحدہ نہیں سمجھتا، اپنی ذات کا حصہ سمجھتا ہے، یا خود کو اس کی ذات کا حصہ سمجھتا ہے۔ تو بڑے مان کے ساتھ اور بڑے اعتماد سے وہ کہتا ہے، اس کے بیہاف پہ کمٹمنٹ کر لیتا ہے کہ اچھا جاؤ یہ کام ہو جائے گا تمہارا۔ یہ اولیاء کرام بھی خوب گزرے ہیں۔ ایک زمانے میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور ہائی اسکول میں پڑھتا تھا تو کتابوں میں ایک نام پڑھنے میں آیا،
بلکہ ان کے 2-4 قصے پڑھے. وہ تھے ملا نصر الدین. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ صاحب ترکی میں تھے اور یہ ترکی کے ون آف دی وائزسٹ مین، اور انہوں نے عقل کی باتیں انسانوں کو اپنے ان چھوٹے چھوٹے لطیفوں کے ذریعے سمجھائی ہیں. لیکن جب اس راہ پر آئے تو ایک انکشاف ہوا کہ ملا نصر الدین تو اولیاء کرام کے گھڑا ہوا ایک کردار ہے. تو جو باتیں اولیاء کرام سمجھانا چاہتے ہیں مجھ جیسے نالائق لوگوں کو، وہ ملا نصر الدین کے نام سے لطیفہ سنا دیتے ہیں، اور انسان اس لطیفے کو سن کے انجوائے بھی کرتا ہے اور اس کا موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے. تو جب کوئی خوشگوار موڈ میں ہوتا ہے تو وہ ریسیپٹیو ہوتا ہے، چیزوں کو رجسٹر کر لیتا ہے. تو یوں ملا نصر الدین کے نام سے کہی گئی ایک عقل کی بات جو لطیفے کی صورت میں کہی ہے، وہ انسان کے ذہن پہ نقش ہو جاتی ہے اور لاشعوری طور پر وہ اس سے نتیجہ ڈیرائیو کر لیتا ہے، اور جو کچھ اسے ڈیرائیو کرتا ہے اس پر پھر زندگی میں عمل کرتا ہے. یہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اولیاء کرام انسانی نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں، پروردگار ان کو انسانی نفسیات سکھا دیتا ہے، اور یہ انسانوں کو تعلیم اسی انداز میں دیتے ہیں. ان کے تعلیم دینے کا انداز ہر شخص کے ساتھ مختلف ہوگا. جنرلی تو یہ انڈائریکٹ میتھڈ یوز کرتے ہیں، کبھی ڈائریکٹ تعلیم نہیں دیتے، بہت انڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے. بہت سی ڈانٹ، بلکہ اکثر ڈانٹ مجھے جو مرشد صاحب سے روز پڑتی رہی دن میں کئی بار، وہ انڈائریکٹ ہوئی. بہت عرصہ پہلے ایک میرے کالیگ تھے، وہ جب بھی سرکاری دورے پر امریکہ جاتے تھے تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ میں سیلری وغیرہ زیادہ ہوتی نہیں ہے، ٹور پر ہم لوگ جاتے ہیں، ایک نامینل سا TDA ملتا ہے. اب ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ میرے لیے تحفہ لے جائیں کچھ نہ کچھ خرید کے. تو کوبا کا بنا ہوا ایک سگار تھا جو بھٹو صاحب پیا کرتے تھے. اس وقت بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے، اور اس وقت اس سگار کی قیمت $100 تھی. تو یہ صاحب اکثر میرے لیے جب بھی کہیں 1-2 سال میں امریکہ گئے تو 1 یا 2 سگار اٹھا لاتے تھے. تو میں صرف شوقیہ شغل کے لیے 1 سگار کسی کو دے دیتا تھا اور 1 سگار سلگا کے تو پینے کی کوشش کرتا تھا. انہیل تو کر نہیں سکتا تھا، دھواں کی عادت نہیں ہے، تو اس کے پف اڑاتا رہتا تھا بیٹھا. ایک دن بڑے شاہ صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک اور صاحب آئے، میرے بھی جاننے والے تھے. تو وہ بات کرنے لگ گئے روحانی پرواز کی. تو اطمینان سے شاہ صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھو میاں، 2-3 چیزیں روحانی پرواز میں رکاوٹ بنتی ہیں. یہ جو سگریٹ ہے، یہ اس کا دھواں، اس کی اسمیل روحانی پرواز میں بہت رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے. کچھ لوگ اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ مہنگے والا سگریٹ پی لیتے ہیں، کچھ یہ کرتے ہیں 1-2 سال میں 1 سگار پی لیتے ہیں. لیکن میں یہ بتاؤں کہ یہ 1-2 سال میں پیا گیا کتنا مہنگا سگار کیوں نہ ہو، اس کی اسمیل بھی رکاوٹ بن جاتی ہے. تو یہ فقیر اس طرح سے دوسرے کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، بہت انڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے. بات وہ ملا نصر الدین کی ہو رہی تھی. ملا نصر الدین صاحب کا ایک قصہ اس وقت مجھے یاد ہے، بڑا سبق آموز ہے، اگرچہ لطیفہ ہے لیکن بہت اس میں سبق پنہا ہے. جس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں کہ ملا نصر الدین تھے، اس زمانے میں ترکی میں موڈ آف ٹرانسپورٹ زیادہ تر گدھا تھا. تو لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں گدھے پر
خود بھی سوار ہو کے جاتے تھے اور سامان بھی اسی پر جاتا تھا۔ ملا نصر الدین ایک دن ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کر رہے تھے اور اپنے گدھے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ گدھے کی فطرت میں یہ بات ہے کہ جہاں اسے کسی دوسرے گدھے کی ڈراپنگز دکھائی دیں گی اسے سونگتا ضرور ہے۔ تو ملا نصر الدین چونکہ قافلے کے راستے پر سفر کر رہے تھے، جس راستے سے جس جگہ سے قافلے گزرتے ہیں، تو قافلوں کی گزرگاہ تھی، تو آبویسلی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ان سے پہلے گزرے ہوئے گدھوں کی ڈراپنگز پڑی ہوئی تھیں۔ ان کا گدھا ہر 2-4 فرلانگ کے بعد رکتا تھا اور پہلے سے گری ہوئی ڈراپنگز کو سونگتا تھا۔ ظاہر ہے سونگنے کے لیے اسے اپنے گردن نیچی کرنا ہوتی تھی، تو ملا نصر الدین کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ بھی اس کے ساتھ جھکتے چلے جاتے تھے۔ جب تنگ آ گئے تو انہوں نے ایک عجیب کام یہ کیا کہ اپنے سامان میں سے ایک تھیلا نکالا اور جس ڈراپنگ کو گدھا سونگتا تھا وہ اٹھا کے اس تھیلے میں ڈال لیتے تھے۔ شام کو جب ایک سرائے میں جا کے پڑاؤ ڈالا رات گزارنے کے لیے، تو گدھے کو سرائے کے ساتھ بنے ہوئے اسٹیبل میں باندھا اور اس کے بعد وہ تھیلا نکالا جس میں انہوں نے گدھوں کی ڈراپنگز اکٹھی کی تھی اور اپنے گدھے کے منہ پہ چڑھا دیا۔ تو گدھے کا سانس رکنے لگا تو اس نے اچھل کود مچائی۔ تو جو لوگ سرائے میں اور آئے ہوئے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ عجیب بے رحم انسان ہو، سارا دن اس بے زبان پر تم نے سواری کی ہے، یہ سفر کرتا آیا ہے، اب رات اس کو آرام کے لیے ملی ہے اور تم نے اس کے منہ پر یہ تھیلا چڑھا دیا ہے، تو کچھ خوف خدا کرو، کیوں ظلم کرتے ہو؟ تو ملا نصر الدین نے کہا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو ان ڈراپنگز کو اس نے پسند کیا، میں نے صرف اسے اٹھا کے اکٹھا کر لیا، تو جو اس نے پسند کیا ہے اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا چاہیے۔ اب یہ ہے تو ایک جوک، لیکن اس کے اندر اتنا بڑا ایک سبق چھپا ہے کہ آدمی اس کو پہلی بار سن کے تو مسکراتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس پہ غور کرتا ہے تو اسے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ چیزوں کو سلیکٹ کرنے میں مجھے کیئرفل رہنا پڑے، ورنہ مجھے وہ بھگتنا ہوگا پھر۔ تو یہ اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا کہ اپنے پاس آنے والوں کو تعلیم وہ انڈائریکٹ میتھڈ سے دیتے ہیں تاکہ بوریت بھی نہ ہو اور دوسرے کے دل میں اتر جائے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ مجھے نہیں معلوم یہ باتیں کیوں آج میرے ذہن میں آ گئیں، حالانکہ ان باتوں کا اس نشست سے کوئی تعلق تھا نہیں، لیکن آج یہاں جب میں درود شریف پڑھ رہا تھا تو اس وقت ذہن میں آیا کہ یہ حکایت بڑی مزے کی ہے مولانا روم کی، تو آپ کے بھی گوش گزار کر دوں۔ اس لیے ہرگز یہ مراد نہ لیجیے گا کہ میں آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہا تھا، میرا ایسا قطعاً کوئی ارادہ نہیں کہ آپ کو کچھ سکھا دیا جائے، تو یہ تو حکایت اچھی یاد آئی آپ کو سنا دی۔ کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ شام سے کیا مراد ہے، کس وقت سے لے کر کس وقت تک ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے یہاں شام مغرب سے تھوڑا پہلے شروع ہوتی ہے اور مکمل اندھیرا چھا جانے تک شام کا وقت رہتا ہے۔ یہ غالباً ان سے کسی نے کہا ہوگا کہ شام کے وقت یہ پڑھ لیجئے۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ شام کو یہ پڑھ لیجئے تو مراد نماز مغرب کے بعد کا وقت ہوتا ہے، لیکن انگریز کی شام تو سوتے وقت تک رہتی ہے، وہ سورج غروب ہونے سے لے کے سوتے وقت تک گڈ ایوننگ ہی کہتا ہے، اور گڈ نائٹ صرف اس وقت کہے گا جب کسی سے رخصت ہو رہا ہوگا یا اپنے بیڈ پر جا رہا ہوگا۔ ایک اور کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ جس دن کوئی وظیفہ کسی وجہ سے چھوٹ جائے
تو کیا اس کو ادا کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ وظائف کے سلسلے میں، تسبیحات کے اور ذکر اذکار کے سلسلے میں بہت تفصیل سے یہاں گفتگو ہوئی تھی، اور اس وقت یہ میکنزم بھی میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب ناغہ ہو جائے تو وہ ہوتا کیا ہے، اور ریگولرلی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر تو یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کسی حال میں بھی اپنے ذکر اذکار اور وظائف کو چھوڑیے نہیں، ماں سوائے کہ قدرت کی طرف سے کوئی مجبوری ہو جائے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں ہم ہوتے ہیں کہ ہم پڑھ نہیں پاتے، تو پھر اس میں ناغہ نہ کیا جائے، جو ہی فرصت ملے اس وقت پڑھ لیا جائے، وہ بہتر ہے۔ ناغہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے، لیکن ٹھیک نہیں ہے وہ بات بھی۔ تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ ہم اپنے معمولات کو اس طرح سے آرگنائز کر لیں کہ جو ہمارے ذکر اذکار کے اوقات ہیں، یاد الہی کے اوقات ہیں، اس وقت کوئی ایسی مصروفیت نہ آنے پائے جو اس میں حارج ہو جائے۔ یہ ایک سوال پچھلی مرتبہ، بلکہ 2 سوال رہ گئے تھے کسی صاحب کے، تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ میں آئندہ نشست میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو سوال یہ تھا کہ انہوں نے میرے کسی گفتگو کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں میں نے کہا تھا کہ حضرت مجدد الافسانی پہلے مجدد ہیں اسلام کے، لیکن میرے پڑھنے میں آیا ہے کہ حضرت مجدد الافسانی دوسرے 1000 سال کے مجدد ہیں، پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ ہم سمہاؤ دی ادر ہمارا ایک کلچر ایسا بنا، اور میں بھی اس سے باہر نہیں ہوں، میں صرف دوسروں کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنی ذات کے بارے میں بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ ہم کسی بھی چیز کو صرف سطحی طور پر دیکھتے ہیں یا سطحی طور پر لیتے ہیں۔ جس جگہ میں نے عرض کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ مجدد 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو صرف مجدد کہلاتے ہیں، ایک مجدد کامل ہوتے ہیں۔ جو عام مجدد ہے وہ دنیا میں آتے ہیں ایٹ دی ٹرن آف ایچ سینچری، اور جو مجدد کامل ہے وہ آتے ہیں ایٹ دی ٹرن آف ایچ میلینیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ مجدد تھے جو 100 سال کے مکمل ہونے پر ظاہر ہوتے ہیں، اور حضرت مجدد الافسانی وہ مجدد ہیں جو 1000 سال کے بعد آتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز صاحب کے مجدد کامل نہ ہونے کے بارے میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسلام کے 1000 سال تو اکبر اعظم کے زمانے میں پورے ہوئے، تو ابتدا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، جب نبوت کا اعلان ہوا تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی مجدد کے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ تو جب 1000 سال مکمل ہوں گے تو وہ مجدد کامل آئے گا، اور وہ تھے حضرت مجدد الافسانی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 100 سال کے بعد آئے ہیں، تو ہیں وہ مجدد، لیکن وہ ذرا سے لیول کا فرق ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسانی اعضاء عطیہ کرنا کیسا ہے اسلام میں، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے صاحب، جیسے میں نے پہلے بھی 2-3 موقعوں پر گزارش کی کہ فتویٰ دینا صرف ان لوگوں کو سزاوار ہے جو اس کے لیے مجاز ہیں، ان کے نام کے ساتھ مفتی لگتا ہے۔ یہ لوگ پراپرلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں اور آتھورائز کیے گئے ہوتے ہیں کہ یہ فتویٰ جاری کر سکتے ہیں، اور ان کا فتویٰ تسلیم ہوتا ہے۔ میں اس کا مجاز نہیں ہوں کہ فتویٰ دوں، میں تو ایک مسئلے کو ایکسپلین کر دوں گا آپ کو، فتویٰ نہیں دے سکتا میں، وہ کوئی مفتی ہی دے گا۔
اس پر کافی بحث ہوتی رہی ہے پچھلے 10 سال میں کہ اسلام میں اعضاء کا عطیہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. بدقسمتی سے اس پر بھی 2 رائے پیدا ہو گئی علماء کے درمیان اور دونوں طرف سے فتوے جاری کیے گئے. ایک اسکول آف تھاٹ علماء کا یہ کہتا ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن ایک بڑا اسکول آف تھاٹ جو میجورٹی میں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے اعضاء کو عطیہ نہیں کیا جا سکتا. غالباً ان کے ذہن میں یہ فتویٰ دیتے وقت یہ ہوگا، غالباً کہہ رہا ہوں، یہ میرا گیس ہے، کہ چونکہ یہ بات ہم پر بڑی واضح کر دی گئی ہے کہ جسم ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اور اس جسم کو تکلیف نہ دینے کے بارے میں ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایذا نہ پہنچائیں. تو اگر یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے تو ان علماء کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ اگر ہم اپنا کوئی عضو عطیہ کر دیتے ہیں تو ہم اس امانت میں خیانت کر رہے ہوں گے. یہ غالباً ان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے. تو یہ دونوں اسکول آف تھاٹ موجود ہیں. ایک بہت میجورٹی میں ہے کہ عطیہ نہیں کیا جا سکتا، دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ عطیہ دیا جا سکتا ہے. اب آپ جس کو چاہے اس کو فالو کر لیجئے. ایک اور انہی کا سوال ہے، غالباً ای میل سے بھیجا ہے کہ In your latest lecture 180, in replying to a question, you suggested that as per Ruhaniyat rules, one should seek dua only from his murshad. My question is, what about a sinful person like me who has no murshad and need guidance? Can such person ask for dua to any Ahle Ilm? Is a person who is out of Pakistan can choose a murshad by listening lectures on internet and then requesting that Sahib Ilm to be his murshad. If that Sahib Ilm beautifully refuse to be his murshad, but that person still feels from the bottom of his heart that his Sahib Ilm is his murshad, will this work due to one-way traffic? If this person offer after Isha prayers 2 rakat nafal for murshad, who has not given him his consent to be his murshad, will this person will have du'as and guidance from the murshad? اس سلسلے میں پہلے بھی میں نے ایک گزارش کی. یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان کسی سے یہ کہے کہ آپ ہماری ملازمت میں آئے بغیر اتنی تنخواہ ہم سے لے سکتے ہیں اور یہ فیسلٹیز ہم سے لے سکتے ہیں اور یہ آپ کو تاعمر اویلیبل ہوں گی، لیکن وہ آدمی اس پر مصر ہو کہ صاحب میں ملازمت ضرور کروں گا، اس غلامی میں میں ضرور جاؤں گا. آپ کسی صاحب علم کے پاس چلے جائیے، اس سے سوال پوچھیے، وہ آپ کو انکار نہیں کرے گا، جواب دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم اس کا اپنا نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے. کوئی بھی اللہ کا بندہ اس کے پاس آتا ہے اور آ کر اس سے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی نقطہ اس سے معلوم کرنا چاہتا ہے، تو وہ اگر انکار کر دے یا اگر کوئی دعا کے لیے کہہ دے تو وہ انکار کر دے تو وہ صاحب علم اللہ کے یہاں کنجوس کہلائے گا، بخیل کہلائے گا، اور بخیل پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے. تو کوئی صاحب علم یہ رسک نہیں لیتا کہ وہ رب کے نزدیک بخیل کہلائے. آپ کسی صاحب علم سے گائیڈنس کے لیے ریکویسٹ کر دیجئے، وہ آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کر دے گا. لیکن اگر کوئی شخص، وہ جو رول جس کا حوالہ دیا انہوں نے میرے لیکچر 180 سے، وہ اپلیکیبل ہے صرف ان لوگوں پر جو کسی کو مرشد مان چکے ہیں اور ان مرشد نے انہیں اپنا شاگرد تسلیم کر لیا ہے. وہاں پر
یہ انسان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور شخص کے پاس تعلیم لینے کے لیے نہ جائے، دعا کرانے نہ جائے، مدد نہ مانگے، اس سے اپنے مرشد تک ہی کنفائن رہے۔ باقی یہ رہ گئی بات کہ آپ نے کسی اہل علم سے کہا کہ مجھے آپ بیعت کر لیجئے، اور اس نے آپ کو، آپ کے الفاظ میں بات کر رہا ہوں کہ he refused in such a beautiful manner کہ آپ جواب نہیں آگے سے کچھ دے پائے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے آپ کو علم دینے سے انکار کیا، وہ تو آپ کو غلامی سے بچا رہا ہے۔ جن دنوں بیعت کی بات ہو رہی تھی تو بیعت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ عربی زبان کے لفظ بے سے یہ لفظ ڈیرائیو ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دینا، جو غلامی کی شکل ہے۔ غلام بھی تو فروخت ہوتے تھے کسی کے ہاتھ۔ تو جب کسی کا انسان غلام ہو گیا تو وہ اپنے بہت سے حقوق کھو بیٹھا، اپنا حق رائے وہ کھو بیٹھا، ذہن اپلائی کرنے کا حق وہ کھو بیٹھا، اپنی مرضی وہ کھو بیٹھا۔ اب وہ پابند ہے اس شخص کی مرضی پر چلے، اس کے کہے پر چلے جس کے ہاتھ پر اس نے بیعت کر لی ہے۔ آج کے زمانے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو بجائے اس کے کہ انسان ایک معاہدے کی خلاف ورزی کرے، کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان بیعت ہی نہ کرے لیکن کسی کے پاس جاتا رہے، اس سے علم لیتا رہے؟ انسان آزاد کا آزاد رہ گیا اور اس کا مقصد بھی حل ہو گیا۔ گائیڈنس جب چاہے اس سے لے لے۔ مرشد کیا کرتا ہے؟ آپ کو بیعت کرنے کے بعد یہ تھوڑی ہے کہ وہ آپ کے سر پر کوئی تاج سجا دے گا، وہ کچھ بھی نہیں کرتا، صرف آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کو علم دیتا ہے۔ تو اگر غلامی میں آئے بغیر یہ سب چیزیں آپ کو اویلیبل ہیں تو آپ اپنے آپ کو باندھتے کیوں ہیں؟ اس کے لیے مصر کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو زیادہ اچھا ہے۔ میں تو نہیں چاہوں گا کہ میں غلامی میں چلا جاؤں۔ وہ اور بات ہے کہ مجھے بیعت کیا ہوا ہے میرے مرشد صاحب نے، لیکن وہ جو آپ لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کہ بیعت ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوگا، وہ میرے مرشد صاحب نے بھی کبھی نہیں کیا۔ وہ بھی نگاہوں سے بیعت کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے نگاہوں سے بیعت کرتا ہوں، مراد یہ تھی کہ وہ دل میں تسلیم کر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ شخص میرے پاس آتا ہے اور میں پابند ہوں کہ اس کو گائیڈ کروں۔ لیجیے بیعت ہو گئی۔ میں نے بھی ہاتھ میں ہاتھ دے کے تو بیعت نہیں کی، لیکن مجھے گائیڈ بھی کیا، خلافت بھی عطا فرما دی۔ پھر ایک اور بڑا کرم فرمایا کہ اپنی جیب مجھے عطا فرما دی اور پبلکلی اعلان کر دیا کہ میں نے اپنی آج سے جیب اسے دے دی۔ بغیر بیعت کے ہی سب کچھ ہوا، اگر وہ فارمل بیعت سے مراد ہے آپ کی تو۔ باقی یہ کہ آپ کسی شخص کو مرشد تسلیم کرتے ہیں، اس کے لیے 2 نفل نماز عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، اس کا ثواب آپ اس شخص کی روح کو بخشنے کی اللہ کے حضور ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ ثواب اس کی روح کو پہنچے گا، آپ کو بھی اتنا ہی اجر اللہ عطا فرمائے گا جتنا وہ ثواب اس کو دے گا۔ بڑا اچھا فعل ہے، اللہ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے۔ جب یہاں ایک بار دعا کا ذکر ہو رہا تھا تو میں نے عرض کی تھی کہ اگر آپ اللہ سے یہ چاہیں کہ وہ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے تو اس کا آسان ترین میتھڈ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کیجیے، اپنے لیے دعا نہ کیجیے، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کیجیے کہ یا باری تعالیٰ یہ شخص ہے، وہ مشکل میں ہے، تو رحم فرما اس پر اور اس کی یہ مشکل آسان فرما دے۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ آپ کے دشمن کی مشکلات حل ہو جائیں گی یا نہیں ہو جائیں گی، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ بات اللہ کو اتنی پسند آئے گی کہ آپ پر وہ اپنی رحمتیں نچھاور کر دے گا اس بات پر۔ تو دوسروں کے لیے، دوسروں کا بھلا چاہنا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے لیے اچھائی کا سوچنا، یہ رب کو بڑا عزیز ہے اور اس کا اجر خود انسان کو زیادہ ملتا ہے۔
بہت اللہ عطا کرتا ہے، تو ضرور نفل پڑھیے جس کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں آپ۔ کسی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ سورہ کہف کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم لدنی نہیں تھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس یہ علم تھا۔ کیا تمام انبیاء علم لدنی سے آراستہ نہیں ہوتے؟ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم چیزوں کو سطح سے لیتے ہیں، سطحی نظر رکھتے ہیں۔ جس انسان کی تعلیم و تربیت دونوں، تعلیم بھی اور تربیت بھی، خود رب کرے گا، کیا اس کے پاس علم نہیں ہوگا؟ اس کو پورا علم عطا کیا جاتا ہے۔ ہر پیغمبر کے پاس بے پناہ علم ہوتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ کچھ لوگوں کے ذمے اللہ تعالیٰ ایک طرح کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اور کسی کے ذمے دوسری طرح کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کے ذمے ڈیوٹی یہ تھی کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک وہ پہنچا دیں۔ ایک دوسرا، ان کی زندگی احکامات الہی کے مطابق گزرے تاکہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں اور ان کی امت ان کی سنت پر عمل کر کے رب تعالیٰ کے دیے ہوئے راستے پر چل جائے۔ پیغمبر کے ذمے یہ کام رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ذمے اور طرح کے کام ہیں۔ وہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً جو ان کو احکامات دیے جاتے ہیں وہ اسے کیری آؤٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سے ایک اسپیسیفک جاب ان کے ذمہ نہیں ہے۔ جہاں ہم دھوکہ کھاتے ہیں وہ شاید وہ قصہ ہے جو ان کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ڈائیلاگ ہوا، اس سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو احکامات دیے کہ اس کشتی کو ڈبو دو ورنہ یہ ہو جائے گا، اس دیوار کو ڈھا دو ورنہ یہ ہو جائے گا، اس بچے کو ختم کر دو ورنہ یہ ہو جائے گا۔ وہ حکمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتائی گئی، وہ جواب ان کے ذمہ نہیں تھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی، جب ایکسپلین کیا تو ٹھیک ہو گیا معاملہ۔ رب کی مصلحتوں کو، رب کے کارخانے قدرت کو کوئی شخص خواہ وہ کوئی کیوں نہ ہو پوری طرح کبھی نہیں جان سکا۔ وہ اپنی مصلحتیں، اپنے اسرار وہ خود ہی جانتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جید پیغمبر تھے اللہ کے، لیکن جانتے وہ بھی اتنے ہی تھے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے اگر ان چیزوں سے ہٹ کے کوئی سوال کر لیا جاتا وہ جواب نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ ان کے علم میں نہیں ہوتی کوئی چیز، وہ بھی اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیتا ہے۔ ایک اور بات میں یہ عرض کروں کہ ہمیں یہ زیبا نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی ہستیوں کا آپس میں موازنہ کریں، اس لیے کہ ہم اتنے چھوٹے لوگ ہیں۔ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا عشر عشیر بھی نہیں ہم۔ کسی بھی شخص کے علم کی ایکسٹینٹ کا اندازہ صرف اس وقت کیا جا سکتا ہے جب ہمارے پاس ان سے زیادہ علم ہو۔ کسی شخص کی ایکسپرٹیز کو ہم چیلنج اس وقت کر سکتے ہیں، اس پر رائے صرف اس وقت دے سکتے ہیں جب ہم اس سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں۔ تو پیغمبر کے علم پر رائے دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی شخص کے پاس اس پیغمبر کے علم سے زیادہ علم ہو۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ
آج اگر جنگ ہو جائے، یہ میں نے 71 کی لڑائی میں دیکھا ہے معاملہ، تو ایک آدمی جو تعلیم پرائمری اسکول کی بھی حاصل نہیں کر سکا، سڑک کے کنارے کھڑا ہوا گنڈیریاں بیچ رہا ہے، وہ بے دریغ کامنٹ پاس کر دے گا کہ یہ لاہور پر جو کمانڈر ہے ہمارا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی فوج کو ادھر سے لے جائے یوں کر لے اور یہاں سے یوں کر لے تو دیکھو امرتسر 2 منٹ میں فتح ہو جائے گا۔ حالانکہ جس آدمی پر وہ کامنٹ کر رہا ہے اس کی پوری زندگی اسی علم کو حاصل کرنے میں گزر گئی ہے اور تجربہ اس کا 30-32 سال کا ہو گیا ہے، اب اس پر وہ بے دریغ کامنٹ کر دے گا۔ سرجن ہے، بہت ایکسپیرینس سرجن ہے، عمر گزر گئی اس کی تعلیم حاصل کرتے کرتے اور آپریشنز کرتے کرتے۔ ہم جنہیں سرجری کے الفابیٹس نہیں آتے، ہم بڑا بے دھڑک اس سرجن کی ایکسپرٹیز پر کامنٹ کر دیں گے کہ اس کو پتہ ہی نہیں سرجری ہوتی کیا ہے۔ پیغمبر کی علم پر کامنٹ کرنے سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بہت چھوٹے ہیں اس کام کے لیے۔ ہاں، اگر کسی شخص پر اللہ ایسی رحمتیں نازل فرما دے کہ اس کے پاس پیغمبر سے زیادہ علم آ جائے، جو کہ نہیں آئے گا کبھی، تو پھر وہ کامنٹ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش یہ ہوگی کہ ہم اس ایریا میں پاؤں نہ رکھیں تاکہ ہم گناہگار نہ ہوں، کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا سمجھ کے۔ دوسرا انہوں نے سوال یہ کیا کہ کیا علم لدنی تمام اولیاء اللہ کو عطا ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں ایک عرض کر دوں کہ علم لدنی ہے کیا؟ اسرار الہی سے واقفیت کا نام علم لدنی ہے۔ رب تعالیٰ بھی، جیسے میں نے عرض کیا، کہ کوئی شخص اللہ کے تمام اسرار سے واقف نہیں ہو سکتا، صرف اتنا ہی واقف ہو سکتا ہے جتنا رب تعالیٰ چاہے۔ جتنی رب کی رحمت ہو اس پر، رب تعالیٰ اس سے خوش ہو، اس کو انعام عطا فرمائے کہ تم اتنے حصے کو دیکھ لو، تو اس سے واقف ہو جائے گا وہ۔ تو یہ علم لدنی اصل میں علم ہے اسرار الہی کا۔ ہر ولی اللہ بنتا کیسے ہے؟ وہ شخص جس سے رب راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اسے اپنا دوست بنا لے، وہ ولی اللہ ہے۔ تو رب جس سے راضی ہوتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور جسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے علم عطا فرما دیتا ہے، اور جسے علم عطا فرماتا ہے اسے عقل و دانش عطا فرما دیتا ہے۔ تو علم کے ایکسٹینٹ میں فرق ہے، کس ڈگری کا علم ہے، کس درجے کا ہے، کس حد تک کا ہے علم، یہ تو فرق ہے۔ لیکن تھوڑا سا بھی جسے علم ملا اسے علم لدنی تو حاصل ہو گیا، اور وہ ایسا علم ہے جو محیط ہے ہمارے تمام دنیاوی علوم پر۔ جب وہ علم حاصل ہوتا ہے تو کورسپونڈنگ ڈگری کا علم دنیاوی بھی آ جاتا ہے اس کو، لیکن ہوتا وہ کورسپونڈنگ ٹو دی اماؤنٹ آف علم لدنی which has been awarded to that man۔ تو وہ ڈگری کا فرق ہے اس میں۔ یہ تیسرا سوال بھی اسی طرح کا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ اعلی ظرف صاحب علم و عرفان اپنے پاس آنے والوں کو یکمشت بڑی مقدار میں علم عطا کر دیتے ہیں، جس سے وہ 2-2.5 سال کی مدت میں صاحبان کشف و کرامت بن جاتے ہیں، لیکن تربیت کی کمی کی وجہ سے وہ یہ علم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ از راہ کرم رہنمائی فرمائیے کہ علم کے اس ضیاع سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ گزرتے وقت کے ساتھ اس علم اور اللہ کے قرب میں مزید اضافہ کیوں کر ممکن ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ظرف کی بات نہیں ہے، کیونکہ علم لدنی، علوم الہیہ ملتے ہی اس آدمی کو ہے جس کا ظرف رب تعالی بہت بڑا کر دیتا ہے۔ ظرف کے خاص معیار سے کم
سطح پر رہے آدمی تو اسے یہ علم عطا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جو کچھ انسان دیکھتا ہے اسے ایبزارو کرنا پڑتا ہے اپنے اندر، اپنے ہی اندر غرق کر دیتا ہے چیزوں کو انسان۔ وہ ظرف کی بات نہیں ہے، وہ مزاج کی بات ہے۔ جتنے صاحبان علم ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اتنے دھیمے اور اتنے مائلڈ اور اتنے نرم مزاج ہوتی ہیں کہ مخلوق کا مجمع لگائے رکھتے ہیں اپنے ارد گرد، مخلوق بیٹھی رہتی ہے، نہیں گھبراتے وہ۔ کچھ صاحبان ایسے ہیں جو صرف سلیکٹڈ لوگوں کو اپنے پاس آنے دیتے ہیں، جن کو وہ چاہتے ہیں کہ آ جائیں میرے پاس۔ کچھ لوگ ہیں لوگوں کا بار بار آنا پسند نہیں کرتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس آدمی صرف اسی وقت آئے جب اسے ضرورت ہو، مجھ سے رابطہ نہ رکھے کوئی۔ کچھ صاحبان بالکل ہی نہیں قریب آنے دیتے اپنے۔ ان کا مزاج جو زندگی میں ہوتا ہے وہی کیفیت ان کے مزار پر دکھائی دے گی آپ کو۔ یہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی میرے پاس بار بار نہ آئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ آیا میں اس کی توقع سے زیادہ اس کو دے دوں اور یہ ایک ہی بار فارغ ہو کے چلا جائے، دوبارہ نہ آئے میرے پاس یہ شخص، وہ دے دیتے ہیں۔ اور یہ درست ہے کہ علم سے زیادہ ضروری چیز تربیت ہے۔ جب تک کہ کسی شخص کی تربیت نہیں ہو پائے گی وہ علم کو سنبھال نہیں سکتا، ضائع کر دے گا۔ صاحب علم کی مہربانی سے وہ کشف و کرامات کے مقام تک تو چلا گیا، لیکن تربیت میں اگر کمی ہے تو وہ اس کے مطابق بیہیو نہیں کر سکے گا، وہ کھو دے گا سب کچھ۔ اگر کوئی صاحب علم آپ پر مہربانی کرتا ہے، آپ کو علم عطا کر دیتا ہے، تو اپنی تربیت کی جستجو کر لیجئے۔ وہ جو آپ نے پوچھا کہ مزید اضافہ کیوں کر ممکن ہے، تو اپنی تربیت خود کر لیجئے مختلف میتھڈز کے ذریعے، ورنہ یہ چلا جاتا ہے۔ یہ ضرور بات ہے، یہ دیکھا ہے، تجربہ ہے۔ اس میں تربیت کا ہونا زیادہ ضروری ہے، اور تربیت ایک لمبا وقت لیتی ہے، ایفرٹ بھی لگتی ہے اس میں وقت بھی لگتا ہے، لیکن تربیت بہرحال علم سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ السلام علیکم۔